بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہشام خلیل آپ سے مخاطب ہوں درویش اسلامک ٹی وی سے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کی تقریر، جو کہ یقیناً آپ کو چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ مت بھولے سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ ریسیو کرتے رہے۔ اس ویڈیو کو اسپیشلی اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ جناب صدر اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947، ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ صاحب صدر، تاریخ کے آئینے میں جاننے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجود نہ ہوتے تو امن رسول کا جذبہ اپنے دلائل میں ہی دم توڑ دیتا، اور جس طرح حضرت امام حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورت 1947 میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادی ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف، بے باک اور دانشمندانہ قیادت میں بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور امارات پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے ایک فقید مثال حصہ ڈالا۔ یوں طلوع سحر کے روشن میں منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنے پورے آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئے۔ قبر میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبر میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ محترم ناظرین، 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں پر روا دوا کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور کشمیری کی الگ الگ نظریات میں بٹنے کی بجائے ایک پاکستان ہونے پر فخر محسوس کرے۔ اسی طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کرے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم ناظرین، آپ میں ہر کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو ایمانداری اور وفاداری کے جذبے کے تحت اپنے وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دے۔ یوں 22 کروڑ عوام کا بہر و بیکرا اس عظیم ملک پاکستان کی بنیاد کا مقصد پورا کر سکے گا۔ آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اس عظیم پیغام کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، جیسا کہ قرآن شریف کا آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تانے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ والسلام۔